بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ قرآن و سنت کی روشنی میں خاندانی تعارف، فضائل و مناقب۔ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان میں سے ایک مبارک نام حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی ہے۔ اہل اسلام کے ہاں بھی آپ نبی و رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے۔ آپ ہی کے نام موسوم قرآن کریم کی سورہ آل عمران ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں لوگ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا۔ باقی بیٹے دنیا کے کام کاج کرتے، جبکہ ایک بیٹے کو خالص دین کے لیے وقف کر دیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی منت مانی۔ مفہوم آیت وہ واقعہ بھی یاد کریں جب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی یعنی عمران کی بیوی نے کہا، اے اللہ، جو میرے پیٹ میں حمل ہے، اگر یہ بیٹا پیدا ہوا تو میں منت مانتی ہوں کہ تیری راہ میں وقف کر دوں گی، میری نظر کو قبول فرمائیے۔ آپ کی دعا کو سننے والے، قبول کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی امید سے تھی کہ حضرت عمران فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مریم کی پیدائش ہوئی۔ مفہوم آیت پھر جب لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے رب، مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہاں کس کی پیدائش ہوئی، اور وہ لڑکا جس کی نیت انہوں نے منت مانگتے وقت کی تھی اس وقت پیدا ہونے والی لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور جب یہ اولاد والی ہوگی اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران۔ حضرت مریم کی والدہ اپنی بیٹی کو لیے بیت المقدس تشریف لے گئیں۔ وہاں علماء بنی اسرائیل موجود تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اگر مریم کے والد زندہ ہوتے جو بیت المقدس کے امام بھی تھے، وہ خود اپنی بیٹی کی تربیت کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ حضرت مریم کی کفالت میں کروں، کیونکہ آپ کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی، جبکہ باقی علماء کی بھی یہی خواہش تھی کہ مریم کی کفالت کی سعادت انہیں مل جائے۔ مفہوم آیت اور آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ مریم کے حق کی کفالت کے لیے اپنے کلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے، یعنی جس وقت وہ لوگ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ سورہ آل عمران۔ جب حضرت مریم نظر میں قبول کر لی گئیں تو مسجد کے مجاورین میں جھگڑا ہوا کہ انہیں کس کی پرورش میں رکھا جائے۔ آخر قرآن اندازی کی نوبت آئی۔ سب نے اپنے اپنے قلم جن سے تورات لکھتے تھے چلتے پانی میں چھوڑ دیے کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ پر نہ بہے بلکہ الٹا پھر جائے اسی کو حقدار سمجھیں گے۔ اس میں بھی قرآن اندازی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا اور حقدار کو حقدار پہنچ گیا۔ حضرت مریم نہایت پاک باز، نیک، زاہدہ و عابدہ خاتون تھیں۔ آپ بچپن میں بھی خدا کا انتخاب تھیں اور جوانی میں بھی خدا کا انتخاب تھیں۔ مفہوم آیات اور وہ وقت بھی قابل تذکرہ ہے کہ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت بخشی ہے، پاکیزگی عطا کی ہے اور اس زمانے کی دنیا بھر کی خواتین میں منتخب فرما کر فضیلت بخشی ہے۔ اس لیے اے مریم، آپ اپنے رب کی اطاعت کرتی رہیں، اپنے رب کے حضور سجدہ کرتی رہیں اور رکوع کرتی رہیں ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ فرشتے کا کسی سے کلام کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ضرور نبی ہوگا۔ حضرت مریم اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت آ گئیں۔ حضرت مریم بہت چھوٹی عمر میں بلوغ تک پہنچی ہیں۔ ایک کمرہ تھا، وہاں حضرت مریم کی رہائش رکھی گئی۔ آپ دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، واپس آ کر کھانا وغیرہ دیتے۔ لیکن ایک بار حضرت مریم جس کمرے میں تھیں، اس کمرے کا جب دروازہ کھولا تو سامنے تازہ پھل نظر آئے جن پھلوں کا وہ موسم نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، یا مریم انا لکا ھذا، مریم تالا بند ہے، دروازے پہ بھی تالا لگا ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟
حضرت مریم نے جواب میں فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ مفہوم آیات۔ اور اس کتاب میں مریم کے اس واقعے کا تذکرہ بھی کریں جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی جانب کے مکان میں تشریف لے گئیں اور یکسوئی سے عبادت کے لیے اپنے اور لوگوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ اس موقع پر ہم نے مریم کے پاس ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل و صورت میں ظاہر ہوا۔ سورہ مریم۔ مفہوم آیت۔ مریم نے کہا میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تجھ میں کچھ بھی خدا خوفی ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ سورہ مریم۔ فرشتوں کی عادت یہی ہے کہ وہ جب بھی انسانی صورت میں رونما ہوتے ہیں تو نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ بات موجود ہے، اور یہاں بھی یہ ممکن ہے کہ حضرت مریم کی عفت و پاک دانی کا امتحان مقصود ہو کہ وہ نہایت خوبصورت جوان کو دیکھ کر اپنی عفت و پاک دامنی کو کیسے بچاتی ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت مریم کی پاک دامنی اور عفت کی منظر کشی جن خوبصورت الفاظ سے کی ہے وہ ہر عفت و مآب خاتون کے لیے عملی زندگی کا ایک سنہرا سبق ہے۔ مفہوم آیات۔ فرشتے نے جواب دیا میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو نسب عادات و اخلاق کے اعتبار سے پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے تعجب سے کہا کہ مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں نے اس کے اسباب اختیار نہیں کیے، یعنی مجھے جائز طریقے سے اس مقصد کے پیش نظر کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے اس کے ناجائز اسباب بھی اختیار نہیں کیے، یعنی میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ سورہ مریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی پیدائش کے لیے جو عام ضابطہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد عورت کے باہمی جنسی ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس ضابطے کو دینی اور معاشرتی رنگ دینے کے لیے ادیان عالم میں اپنے اپنے مذہبی احکام کی روشنی میں نکاح کا حکم اور طریقہ موجود ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس فطری ضابطے کی پابندی مخلوق کے لیے لازمی ہے، خالق کے لیے نہیں، بلکہ وہ قادر مطلق ذات ہے، اگر چاہے تو اسی نظام سے انسانوں کو پیدا فرمائے اور چاہے تو والدین کے بغیر ہی پیدا فرما دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذات نے آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت دونوں کے بغیر تخلیق فرمایا، حضرت حوا کو بغیر عورت کے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ مفہوم آیت۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ بالکل معمولی سی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس پیدا ہونے والے بچے کو لوگوں کے لیے قدرت خداوندی کی نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا ذریعہ بنائیں، اور یہ کام طے شدہ ہے، یعنی ازل میں فیصلہ خداوندی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سورہ مریم۔ مفہوم آیات۔ حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا اور جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اسے لیے ہوئے لوگوں سے دور الگ مقام پر چلی گئیں، پھر درد ذہ زچگی کے درد کی وجہ سے کھجور کے درخت کی طرف آئیں اور کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مجھے ایسے بلا دیا جاتا کہ کسی کو بھی کچھ یاد ہی نہ رہتا۔ مفہوم آیات۔ حضرت جبریل نے نیچے ایک جگہ سے آواز دے کر کہا غم نہ کرو، آپ کے رب نے نیچے کی جانب ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تم پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں گی، اب اس درخت سے کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ سورہ مریم۔ مفہوم آیت۔ اور اگر کسی کو اعتراض کرنے کے لیے اپنی طرف آتا ہوا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے چپ کے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ سورہ مریم۔ مفہوم آیات۔ پھر مریم اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم تم نے بہت غلط حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تیرے والد برے آدمی تھے اور نہ ہی تیری والدہ کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے چپکے سے بچے کی طرف اشارہ کیا
کہ مجھ سے نہیں بلکہ اس نو مولود بچے سے پوچھو، جس پر وہ لوگ کہنے لگے بھلا ہم ایسے بچے سے کیسے پوچھتے جو ابھی گود میں ہے۔ سورہ مریم۔ مفہوم آیات۔ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب انجیل دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت انسان بنا دیا ہے، یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا، اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یہی ہے عیسیٰ ابن مریم جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں اس سے متعلق بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے قطعاً یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، بلکہ کہ وہ اس سے بالکل ہر طرح سے پاک ہے۔ وہ جب کوئی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ یقیناً میرا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، یہی دین پر چل کر جنت جانے کا سیدھا راستہ ہے۔ سورہ مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، یعنی اس میں عقیدہ ابنیت اور عقیدہ الوہیت مسیح کے نظریے کی واضح تردید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مبارک بہت برکتوں والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز، روزہ، مراد تمام احکام خداوندی کے پابند ہیں۔ آپ الہ نہیں، کیونکہ الہ کسی اور کے حکم کا پابند نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی خدمت گزار رہے، صرف والدہ کی بات فرمائی کیونکہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان سے معلوم ہوا کہ والدہ کی خدمت نہ کرنے والا سرکش اور بدبخت ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے روز محشر تک سراپا سلامتی ہیں۔ پیدائش کے وقت اپنی بے گناہ ماں کی صفائی بیان کر کے، لوگوں کے جھگڑے کا حل پیش کر کے، عقائد و نظریات کو بیان فرما کے، اخلاق و آداب سکھلا کے، انجیل کے ذریعے احکام سکھلا کے پہلے بھی سراپا سلامتی رہے، اور قرب قیامت نازل ہو کر تمام فتنوں سے اس امت کو محفوظ فرما کے واقعی آپ سراپا سلامتی کا حق ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو عیسیٰ ابن مریم فرما کر عصمت نبوت کی دلیل ذکر فرمائی، اس لیے فرمایا کہ میرے نسب پر طعن نہ کرو، میں واقعی ابن مریم ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی نزاہت و پاکیزگی کو بیان فرما کر اپنے ابن اللہ ہونے کی تردید کی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو خالص توحید کا سبق دے کر صرف اسی ذات کی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی کو جنت جانے کا سیدھا راستہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔